السلام علیکم۔ کسی شہر میں ایک امیر کبیر شخص رہتا تھا جو کہ کنجوس اور بخیل مشہور تھا۔ اگرچہ وہ ایک شریف شخص تھا، اتنا مال و دولت ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا اور بغض و عناد نہیں تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا، نہ کسی کے کام میں ٹانگ اڑاتا اور نہ ہی کسی کی مداخلت اپنے کام میں پسند کرتا۔ وہ بظاہر کسی کے نفع کا تھا اور نہ ہی نقصان کا، لیکن معلوم نہیں کہ یہ اس کی کمزوری اور نالائکی تھی کہ لوگ اس کی امارت سے جلتے تھے۔ بس یہی بہانہ بنا کر اس کے پیچھے پڑے رہتے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود کسی کی مدد کر کے راضی نہیں، جبکہ اسی محلے میں کچھ دکاندار ایسے تھے جو خود امیر نہیں تھے لیکن نادار لوگوں کی مسلسل مدد کیا کرتے تھے۔ محلے کا اکلوتا بھاری بھرکم کسائی، جو کہ ویسے تو ہر وقت تنگی ہے حالات کا رونا روتا رہتا، مگر جب کبھی کوئی غریب اور مخلوق الحال گاہک آ جاتا تو اسے مفت اور بہت عمدہ گوشت دے دیا کرتا تھا۔ لوگوں کو پہلوان جی کی یہ بات بہت دل کو لگتی۔ اسی طرح ایک راشن والا تھا جو ہر مہینہ باقاعدگی سے کچھ نادار گرانوں کو ان کے گھر تک مفت راشن پہنچا دیتا تھا۔ اہل محلہ میں وہ بھی ایک فرشتہ صفت انسان مشہور تھا۔ محلے کے ساتھ ہی ایک گوالا رہتا تھا جو کہ دودھ میں پانی تو نہیں ڈالتا تھا مگر پانی میں دودھ ڈال کر ضرور بیچا کرتا تھا۔ اس کی بھی یہ ایک اچھی عادت تھی کہ اہل محلہ کے ان گھروں میں جو بچوں کے دودھ خریدنے کی سکت نہیں رکھتے تھے بلا قیمت دودھ فراہم کرتا تھا۔ محلے کی نکڑ پر ایک کپڑے والے کی دکان تھی جو ویسے تو کپڑا دے کر گاہک کی کھال اتار لیتا تھا مگر غرباء و مساکین کو نویں نکور کپڑے مفت فراہم کرتا تھا۔ بس غریبوں پر شفقت اور رحم دلی نے ان تمام حضرات کو معتبر بنا دیا تھا اور ان کے بہت سے عیب اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ اہل محلہ جب اس دولت مند شخص کا موازنہ ان چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے کرتے تو غصے اور حسد سے ابل پڑتے اور اسے خوب برا بھلا کہتے کہ دیکھو، مالدار ہونے کے باوجود کسی غریب کی مدد نہیں کرتا، جبکہ یہ دکاندار بیچارے خود سارا دن محنت و مشقت کرتے ہیں، قلیل سی آمدنی میں بھی محلے کے غریبوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور کئی سال بیت گئے۔ وہ مالدار شخص لوگوں کی جلی کٹی باتیں سنتا رہا لیکن کبھی کسی کو جواب نہ دیا۔ لوگوں کے اس ناروا سلوک پر کبھی کسی کے ساتھ الجھا تک نہیں، بلکہ الٹا لوگوں نے اس سے ناتا توڑ لیا۔ کئی سالوں بعد آخرکار اس مالدار شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت کی خبر سن کر کسی کو افسوس نہ ہوا، بلکہ محلے کے کسی شخص نے بھی اس کے جنازے میں شرکت نہ کی۔ اس دولت مند شخص کی موت کے اگلے روز ایک غریب آدمی نے گوشت والے سے مفت گوشت مانگا تو اس نے غیر متوقع طور پر دینے سے صاف انکار کر دیا۔ دودھ والا بھی بنا پیسوں کے ان لوگوں کو دینے پر راضی نہ ہوا کہ جنہیں کئی سالوں سے وہ مفت دودھ دے رہا تھا۔ اسی طرح راشن والے اور کپڑے والے نے بھی اپنی سخاوت کے دروازے غرباء پر بند کر دیے۔ دکانداروں کا عجیب رویہ دیکھ کر غریبوں میں ایک ہلچل مچ گئی اور آخرکار بات محلے کے بڑوں تک پہنچ گئی۔ وہ سب معاملے کی تحقیق کے لیے باری باری تمام دکانداروں کے پاس گئے اور ان کے یوں یکدم آنکھیں پھیر لینے کی وجہ پوچھی۔ ان سب کا جواب سن کر محلے والے دنگ رہ گئے اور اپنے کیے پر پچھتانے لگے۔ جاننا چاہیں گے کہ ان کا جواب کیا تھا تو دل تھام کے سننے کی ہمت پیدا کریں۔ ان سب دکانداروں کا ایک ہی جواب تھا، اب تمہیں یہاں سے کچھ بھی مفت نہیں مل سکتا کیونکہ وہ جو تمہارے پیسے ادا کیا کرتا تھا کل دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ حیرت انگیز انکشاف ہونے پر سب محلے دار اپنے آپ کو سخت کوسنے لگے
کہ جس شخص کی وجہ سے غریبوں کے گھروں میں خوشحالی تھی، الٹا اس سخی اور فراخ دل مالدار شخص سے نفرت کرتے رہے، اسے برا بھلا کہتے رہے اور اس سے تعلق بھی توڑ لیا۔ ان سب کی آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں میں بغض و عناد اور حسد اتنا بھرا ہوا تھا کہ ایک ہیرے کی پہچان کرنے سے قاصر رہے۔ فرشتہ صفت انسان کی قدر نہ کر سکے، لیکن اب سوائے افسوس کے وہ اور کچھ نہ کر سکتے تھے۔ اپنے ارد گرد ایسے انمول فراخ دل اور بے لوث لوگوں کی پہچان کریں اور ان کی قدر کریں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا حسین ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کے بارے میں خود سے فیصلہ نہ کریں، کیونکہ تم نہیں جانتے کس کا باطن کتنا پاکیزہ ہے۔ کسی کے بارے جلدی رائے قائم کرنے سے گریز کریں۔